السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ النقی واصحابہ التقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا نذرانہ بانداز عاشقانہ پیش کر لیں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن صلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العصر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو آپس میں حق کی وصیت کرتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ تو قرآن مقدس کوئی بھی عالم دین، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا جب وہ بات کرتا ہے، اور خاص کر کے جب منبر رسول پر بیٹھ کر وہ بات کرے، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عالم دین جب منبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، تو یہ اس عالم دین کی بولی نہیں ہوتی بلکہ قرآن کی بولی ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا یہ مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی پہچان ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بس تقریر سمجھ کر کہ تقریر ہے تو سن لیا، بیان ہے تو سن لیا، ایسا نہیں، بلکہ عالم دین کے بارے میں آتا ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہاں صرف دیکھیے حدیث میں ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ علماء جو ہے یہ صرف نبی کے وارث، نبی کے وارث نہیں ہے یہ، بلکہ ہاں ماشاءاللہ کس کے وارث ہیں؟ بول دیجئے، نبیوں کے وارث ہیں۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اس خاک دانے گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ تو حدیث میں ہے کہ عالم دین جو ہے، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، تو وہ صرف ایک نبی کا وارث نہیں ہے، یا 2 نبی کا وارث نہیں ہے، یا 3 کا نہیں ہے، یا 4 کا نہیں ہے، بلکہ 1,24,000 تقریباً وہ نبیوں کا وارث ہے۔ دیکھیے حدیث تو سنتے ہی رہیں گے، قرآن سنتے ہی رہیں گے، مگر پوائنٹ سمجھیں، آپ باریکی سمجھیں، گہرائی کو سمجھیں کہ عالم دین جو ہے صرف ایک نبی کا نائب نہیں ہے، ایک نبی کا وارث نہیں، بلکہ تقریباً 1,24,000 نبیوں کا وہ وارث ہے۔ اب اگر وہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کی بات کو ہم نے ذرہ بھی ہلکے میں لے لیا، تقریر سمجھ کے، تقریر ہے، جمعہ کی تقریر ہے، جمعہ کا بیان ہے، جمعہ کا خطاب ہے، جیسے ہر مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں ویسے اس مسجد میں بھی تقریریں ہو رہی ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم نے ذرا بھی دل میں ہلکا پن محسوس کیا عالم دین کا بیان سن کر،
عالم دین کی تقریر کو سن کر، عالم دین کی نصیحت اور وعظ کو سن کر ذرہ برابر بھی ہلکے میں لیا یا پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، تو سن لے، وہ صرف عالم دین کا مذاق نہیں بنا رہا ہے، بلکہ عالم دین کے پردے میں وہ 1,24,000 نبیوں کا مذاق بنا رہا ہے، کیونکہ وہ وارث کس کا ہے؟ نبیوں کا وارث، نبی کا نہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اسی لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، گھاٹا نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، فائدہ۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم دین تقریباً 1,24,000 نبیوں کا وارث ہے۔ کتنی بڑی ڈگری مل رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں تو کتنی بڑی ڈگری مل رہی۔ یاد رکھیں، تمام ڈگریاں دنیا ہی میں رہ جائیں گی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری دنیا میں رہ جائے گی، انجینئرنگ کی ڈگری دنیا ہی میں رہ جائے گی، ایڈوکیٹڈ کی ڈگری دنیا ہی میں رہ جائے گی، لیکن عالم دین کی جو ڈگری ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو کوشش کریں آپ عالم دین بنائیں، عالم دین کی صحبت میں بیٹھائیں، عالم دین بنائیں اپنے بچوں کو۔ انشاءاللہ دیکھیے، اب دیکھیں یہاں، اب جو لوگ، اب جن کے خاندان میں، جن کی نسل میں عالم دین پیدا نہیں ہوتا، اس کی بزرگوں نے ایک وجہ بتائی ہے۔ اگر جس کے خاندان میں ایک عالم دین پیدا ہوا، ایک عالم دین، تو اس پورے 7 خاندان کو وہ بخشوائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک عالم دین اگر جس خاندان میں پیدا ہو گیا تو اس 7 خاندان کو وہ پورا عالم دین جو ہے بخشوائے گا۔ لیکن جس خاندان میں عالم دین نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے بہت ساری وجہ بتائی کہ جس کے خاندان میں عالم دین نہیں، اب عالم دین سے مراد سمجھ لیں جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو، جو اقوال صحابہ کا علم رکھتا ہو، جو ائمہ مجتہدین کے قیاس اور اجتہاد کا علم رکھتا ہو، جو سنت کا علم رکھتا ہو، جو بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں، ان کتابوں کا وہ علم رکھتا ہو، مشکات شریف کا علم رکھتا ہو، منطق کا علم رکھتا ہو، فلسفہ کا علم رکھتا ہو، فقہ کا علم رکھتا ہو، فقہ یعنی مسائل کا علم رکھتا ہو، نماز کے مسائل کا علم رکھتا ہو، طلاق کے مسائل کا علم رکھتا ہو، اسی طرح جو ہے میراث کے مسائل کا علم رکھتا ہو، یہ تمام علم مطلب مسائل کا علم رکھتا ہو تو وہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی خاندان میں عالم دین نہیں ہوا، مان لیجئے باپ نے بہت کوشش کی، ماں نے بہت محنت کی، مگر مدرسے سے بھاگ گیا، 2 سال پڑھا، دل نہیں لگا، چلے آیا اپنے وطن، یا کوئی بھی بہانہ ہو، تو علماء فرماتے اس کی کئی وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس خاندان میں عالم دین نہ ہو تو وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کا کوئی بھی فرد عالم دین سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ پہلی وجہ، اس خاندان کا کوئی بھی فرد عالم دین سے محبت نہیں کرتا ہوگا، اس وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم ہی نہیں پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ عالم دین کو برا بھلا کہتا ہوگا، عالم دین کی برائی کرتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، بغض رکھتا ہوگا، کینہ رکھتا ہوگا، تو اللہ نے سزا کے طور پہ اس کے خاندان میں کوئی عالم ہی پیدا نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، دیکھیے پہلی وجہ، اور یہ حدیث میں بھی ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں میری بات کو تقریر نہ سمجھیں، میں 15 منٹ بولوں گا، میں 10 منٹ بولوں گا، ضروری نہیں میں آدھا گھنٹہ بولوں، میں 45 منٹ بولوں، میں تقریر کرنے نہیں آ رہا ہوں، تقریر تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، میں اپنے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی بات بتانے آیا ہوں، سمجھ لیجئے، اپنے لوگوں کو،
ہاں میں قرآن و حدیث کی بات بتانے آیا ہوں، جو قرآن میں ہے وہ بتانے آیا ہوں، جو حدیث میں ہے وہ بتانے آیا ہوں، جو دین اور شریعت میں ہے وہ بتانے آیا ہوں. کیونکہ میں بات کہاں کر رہا ہوں؟ اپنے لوگوں میں بات کر رہا ہوں، اور اپنوں کو اپنوں کی فکر ہوتی ہے. بول دیجئے. ورنہ اس دور جہالت میں، اس دور پرفتن میں کسی کو کسی کی فکر ہے؟ نہیں فکر ہے. میں 10 منٹ بولوں گا، میں 15 منٹ بولوں گا، لیکن قرآن اور حدیث بولوں گا، تاکہ اگر آپ عمل کرنے پر کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیے میرا بھی بیڑا پار ہو گیا. میں 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں حوصلہ ہو، بچوں میں حوصلہ ہو. 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، بڑا باڑی سے، یہ جو بغل میں بڑا باڑی ہے، 2 بچے آئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی انسان گیری نظر سے نہ دیکھے، پتہ نہیں اللہ اسے کب اٹھا دے. کبھی کسی کو گیری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اب ہم لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیلا بغان میں لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں بڑا باڑی میں لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن 2 بچے آئے، ایک دم چھوٹے سے بچے، 5 اور ایک کی عمر 5 سال ہوگی، اور ایک لڑکی تھی جس کی عمر جو ہے 4 سال یا 4.5 سال. بیمار تھی. میں نے اس پہ دم کیا. اس کی دادی نے کہا بیٹا حضرت کو سناؤ اذان کے بعد کی دعا. جب وہ بچہ سنانے لگا تو تتلاتی زبان سے وہ پڑھ رہا تھا. قسم خدا کی میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، میں رو رہا تھا، میں خوشی میں رو رہا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے میری لاج رکھ لی. میں تو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں لوگ میری باتوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں یا پسے پشت ڈال دے رہے ہیں، یا پتہ نہیں میری آمد اور میری یہاں جو ہے رہائش کی وجہ سے لوگوں میں ہدایت ہے یا نہیں، لوگوں کی اصلاح ہو رہی یا نہیں. لیکن جب وہ بچے، ان کی دادی نے کہا بیٹا پڑھ، سنا حضرت کو، اذان کے بعد کی دعا سنا دے. اب وہ بچے پڑھنے لگے ایک دم صاف تلفظ کے ساتھ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. جب اتنے صاف لفظوں میں ایک دم صحیح تلفظ درست مخارج کے ساتھ جب سنایا نا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ میری محنت کام آ گئی، میری محنت کام آ گئی کہ اگر ہم 10 لوگوں کو بول رہے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تو عمل کر رہا ہے. میں بہت خوش ہوا، مجھے اچھا لگا. میں لگا کہ نہیں، مجھے اور یہاں جو ہے ہدایت کی بات کرنی چاہیے، تاکہ بھائی جب ہم 100 لوگوں میں ہدایت کی بات کریں گے، کوئی ایک اگر عمل کر لے گا تو کامیابی ہے. بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، علم ایک ایسی دولت ہے نا کہ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے پھر اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر انسان حاصل کر لینا تو کسی اندھیرے کا غم نہیں رہتا ہے. علم بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں. آپ اپنے بچوں کو نمک روٹی کھلائیں، خود نمک روٹی کھائیں، مگر علم دین ضرور سکھائیں. دین کا علم سکھائیں، عالم دین کا ادب سکھائیں، علماء دین کا ادب سکھائیں. تو ایک عالم دین جب گفتگو کرتا ہے نا تو اس کے دل میں قوم کا درد ہوتا ہے، قوم کا وہ درد لے کر گفتگو کرتا ہے. وہ اس لیے گفتگو نہیں کرتا کہ اس کی گفتگو میں لوگ مزے لے اور کانوں کا مزہ ہو جائے اور بس سبحان اللہ کہہ لے اور وہاں چلایا اور یہاں چیخا اور وہاں ہاتھ بھانجا اور یہاں ہاتھ بھانج لیا. یہ مزہ دینے کے لیے گفتگو نہیں، توجہ دیجیے گا. یہ گفتگو صرف درد ہے. جو دل کا درد ہے وہ زبان سے نکل رہا ہے. جو دل کا درد ہے وہ ایک عالم دین کی زبان سے نکلتا ہے. اسی لیے یہ علماء جو ہیں، یہ جو علماء، یہ زمین والوں کے لیے امان ہے، امان. قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانی ہیں. ان میں سے ایک نشانی پہ آپ نے غور کیا؟ جب قیامت بہت قریب آئے گی تو علماء اٹھا لیے جائیں گے.
جب قیامت قریب آئے گی تو علماء، ہاں جس علاقے میں عالم دین نہیں وہ علاقہ اندھیرا ہے، وہ گمراہ ہے، اور جس علاقے میں اگر ایک بھی عالم دین ہے تو وہ علاقہ الحمدللہ روشن ہی روشن ہے. ہم عالم دین کس کو سمجھتے؟ جو مسجد کا امام ہے اسی کو سمجھ لیتے عالم دین. ٹیوشن پڑھانے والے کو ہم عالم دین سمجھ لیتے ہیں، قرآن خوانی پڑھنے والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، شبینہ پڑھنے والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں. یہ عالم دین نہیں ہے. عالم دین وہ ہے، دیکھیے حدیث ہے، پھر میں بول رہا ہوں، حدیث میں اللہ کے نبی نے 4 آپشن دیے. 4 آپشن کتنے دیے؟ چاروں میں سے کوئی ایک بن جائیے یا اپنے بچوں کو بنا لیجئے، لیکن 5واں نہ بنیے اور نہ اپنے بچوں کو بننے دیجئے. کہا حضور فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن. پہلا آپشن دیا، سب سے اچھا، سب سے اول پوزیشن والا آپشن، کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعن، یا علماء دین، عالم دین کی بات سننے والے بن جاؤ، او محبن، یا عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ. دیکھیے 4 ہے. دیکھیے حاجی صاحب سنیں، آپ بھی 4 ہیں. وہ صرف پیر صاحب کا دامن پکڑ کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں، صرف سید صاحب کو مان کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں سنیں، 4 آپشن دیا نبی نے زندگی گزارنے کے، ہلاکت سے بچایا حضور نے. پہلا، سب سے اول عالم بن جائیے. اگر عالم نہیں بن سکتے آپ تو کم سے کم طالب علم بن جائیے. اچھا طالب علم نہیں بن سکتے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار ہے آپ کا، آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے تو آپ عالموں کی بات سننے والے بن جائیے. اب یہاں کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اگر کوئی محفل بھی رکھتے ہیں، کوئی جلسہ بھی رکھتے ہیں تو غیر عالم کو بلا لیتے ہیں. 500 میں، 1000 میں، جتنا کم نذرانہ میں غیر عالم آگے تقریر کر جاتا ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، دیکھیے ہم سب الحمدللہ اعلیٰ حضرت والے، بول دیجئے کون والے ہیں؟ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت والے، ادنا حضرت نے، کون والے؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اہل بیت کا حق پہچانا اور پوری دنیا میں واضح کر دیا. یا رسول اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جب ذکر رسول کرنے بیٹھتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو. کون اعلیٰ حضرت جب نعت رسول لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دل مچلنے لگتا ہے کہ اگر رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسے کیسے نہیں ہو سکتا کہ رسول کا ذکر ہو اور فاطمہ کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو حسن کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو حسین کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو زین العابدین کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو باقر کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو جعفر کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو علی رضا کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو موسیٰ کاظم کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو علی تقی کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو علی نقی کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو حسن عسکری کا ذکر نہ ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا ذکر ہو مہدی کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو بغداد کے غوث اعظم کا ذکر نہ ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کا دل مچلنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں رسول کا ذکر ہو وہاں غریب نواز کا ذکر نہ ہو. تو رضا کا قلم بول پڑا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کا ادب کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے صرف اہل بیت کا ادب نہیں سکھایا بلکہ 14 صدی کے بعد والے سید کا بھی ادب سکھایا ہے. 14 صدی کے بعد والے سید آل نبی آل رسول کا ادب سکھایا اور کہا اعلیٰ حضرت جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو دولت نہیں مانگتے، ثروت نہیں مانگتے، بلکہ اللہ سے ہی کہتے یا الہی 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. تو پیارے ہم سب سنی ہیں. سنی کیا ہیں؟ بولیے سنی ہیں. ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. واللہ بتا رہے دیکھیں سنی وہ نہیں جو نیاز کرتا ہے،
دیکھیے ایک عالم دین کی بات، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی بات ہے، میری بات سمجھ کر آپ مت عمل کیجیے گا، قرآن کی بات سمجھ کے عمل کیجیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا. میری بات کیا ہے؟ میری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. سنی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس نیاز دے دیا ہم سنی ہو گئے، سلام پڑھ لیا سنی ہو گئے، درود پڑھ لیا سنی ہو گئے، کھچڑا بنا لیا سنی ہو گئے، شربت بانٹ دیا سنی ہو گئے، ذکر شہادت کا جلسہ کر لیا سنی ہو گئے. سنیت اتنی آسان نہیں ہے. سنیت آزمائش کا نام ہے، سنیت امتحان کا نام ہے. آپ سنی ہیں، آپ تو امتحان نہیں دے رہے ہیں. سنیت یہ نہیں ہے بھائی، سنیں، سنیت یہ نہیں، سنی یہ نہیں کہ جو نیاز دے، سنی یہ نہیں کہ جو فاتحہ پڑھے، سنی یہ نہیں کہ جو مزار پہ جائے، سنی یہ نہیں جو حضور کے نام پر جو ہے وہ لنگر بانٹے، سنی یہ نہیں کہ خواجہ صاحب کے دربار میں چلے جائے. سنیت یہ ہے کہ آپ بد عقیدوں سے، غیر سنیوں سے، بد عقیدوں سے، بے ادبوں سے، گستاخ دریدہ دہنوں سے، صحابہ کے گستاخوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے، اولیاء دین کے باغیوں سے آپ کتنا بچتے ہیں. یہی سنیت ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. یہاں چور سے مراد مال کا چور نہیں ہے، ایمان کا چور ہے. بھیس بدل بدل کے چوری کر رہے ہیں. تو سنیت پر قائم رہیں. سنیت بہت بڑی نعمت ہے. سنی بنے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا بھائی. سنی بننے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا، گالی سننا پڑے گا، آپ کے دشمن ہوں گے. سنی ہونے کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم آپ کی قبر اور آخرت تو سنور جائے گی. اس لیے تو ہمیں صحابہ کے گستاخوں سے بھی بچنا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بھی بچنا ہے، اولیاء دین کے باغیوں سے بھی بچنا ہے. ہمیں سنی رہنا ہے اور سنی رہ کر اپنے بچوں کو علم دین دینا ہے نا، عالم دین بنانا ہے. نبی نے یہ فرما دیا کہ آپ چاروں میں سے ایک بن جاؤ، پانچواں نہ بننا. ولا تکن الخامس، حدیث کا پورا ٹکڑا ہے. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک. اگر آپ چاروں میں سے ایک نہیں بنے، عالم نہیں بنے، طالب علم نہیں بنے، عالموں کی بات سننے والے نہیں بنے، عالموں سے محبت کرنے والے نہیں بنے، بغض رکھنے والے بن گئے، تو پھر آپ کے لیے ہلاکت ہے. ہاں حدیث میں فتہلک، ہلاکت ہے. پھر ہلاکت سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے پیارے آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم جو ہے توفیق مانگیں اور کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.